عثمان صاحب یہ سپریم کورٹ آپ پاکستان کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آج آپ نے جج مظاہر علی نقوی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو حوالے کر دیا سارا کیس کہ جی وہ 15 دن میں سکروٹنی کر کے بتائے. آپ ججز کو بلانا شروع ہو گئے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کو آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بلا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے چیف جسٹس آف پاکستان کو. تو کرنا کیا چاہتے ہیں سر آپ؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو چاہ رہے تھے, ہم نے تو بڑے ایسے فیصلے جو بڑے ناپسندیدہ فیصلے تھے ہم نے ان کو بھی بڑے صبر سے جو ہے وہ برداشت کیا. 63A کے اوپر آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا, آج تک اس کی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی, ہم نے اس پہ بھی صبر کیا. پھر پاناما کا فیصلہ ہوا جس کو عدالتی تاریخ کا بدترین فیصلہ کہتے ہیں, جو یورسپروڈنس ہے اس کے اندر. پھر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو ہیڈ آف دا پارٹی ہٹایا گیا, پھر ان کو تا حیات ڈسکوالیفائی کرنے کا فیصلہ دیا گیا. ہم پھر بھی اب وہ ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی کہ جب آپ ایک ون سائیڈڈ آپ ایک کے بعد دوسرے فیصلے دیکھ کی پوری, اور وہی بینچ ہے وہی لوگ ہیں, تو پھر ظاہر ہے ہم یہ تو ہمارا بھی رائٹ ہے نا, کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ جو ہے وہ بتائیں عوام کو کہ ایکچولی معاملہ ہے کہ اس کا مطلب رجسٹرار کو صرف اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ آپ کے خلاف فیصلے ہوئے, اور اگر فیصلے آپ کے خلاف نہ ہوتے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹس کی آڈٹ نہیں کروانا تھا. نہیں دیکھیں بات یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات جو ہے وہ اچھے کام آپ کو ایسے بھی کرنے پڑ جاتے ہیں. ججز کا جو ہے وہ تمام جو ان کی جائیدادیں ہیں ان کو پبلک ہونا چاہیے, اور یہ جو ان کے ایسیٹس بڑھتے ہیں اس کو بھی پبلک ہونا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ جو ہے اگر کسی نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو ان کے ہمارے پبلک ہوتے ہیں نا, ہم تو ہر سال جمع کراتے ہیں کہ جی ہمارے یہ ایسیٹس ہیں, اور اسی طرح باقی جو اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے بھی ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ جب ٹرانسپیرنسی آئے گی نا تو خود بخود لوگوں کو پتہ چلے گا کس نے کیا کہاں کیا ہوا ہے. ابھی آج میں اس کی کمیٹی کی ہاؤسنگ یونیورسٹی کمیٹی میں تھا, تو ہمیں وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے ادھر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی, اس کے اندر آپ دیکھیے گا, ابھی ہم نے نام منگوائے ہیں لوگوں کے, آپ دیکھیے گا اس کے اندر ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کہ کس لوگوں کے نام نہیں نکلیں گے. تو یہ ججز کے نام نکلیں گے بالکل ایسے ہی ہے, ججز نے پلاٹس لیے ہیں, میں ابھی کسی جج کا نام نہیں لے رہا, لیکن ویسے ججز نے پلاٹ لیے ہیں جی, ان کی فیملی ممبرز اور انہوں نے, تو پلاٹ لینے پہ تو کوئی پابندی نہیں پاکستان. نہیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے, دیکھیں جو میں سینیٹر ہوں صحیح ہے نا, میری نہ کوئی پینشن ہے نہ مجھے کوئی پلاٹ ملتا ہے, 1,80,000 روپے تنخواہ ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی بینیفٹس نہیں ہے ونس یو کیا کہتے ہیں فنش, اور دوسری طرف پلاٹوں کی لائن ہی نہیں ختم ہو رہی, 1 پلاٹ 2 پلاٹ 3 پلاٹ, اس کے بعد سوسائٹی بنا لیں. نہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک دفعہ بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ اداروں کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ وہ کتنے بینیفٹس کس کو دیں گے, بالخصوص سرکاری ملازم کو, اور ججز کے بارے میں آپ لوگ کسی کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں؟ ہم سب کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں. میں بالکل میں تمام اداروں کی بات میں نے کی ہے, میں نے جج کا بھی کسی کا نام نہیں لیا. میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ ٹرانسپیرنسی آئے گی سسٹم کے اندر, اور پتہ چلے گا کہ کون کون کیا کرتا رہا ہے, اور یہ جب تک ہم نہیں کریں گے نا تو یہ مسائل بھی اسی طرح ہی چلتے رہیں گے جو کہ چل رہے ہیں. تو یہ اس کے اندر تو آپ کا خیال یہ ہے کہ جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان پیچھے نہیں ہٹتی آپ اسی طرح پارلیمنٹ سے کارروائی کرتے رہیں؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں نا, ایک وزیر اعظم کو جو ہے آپ نے نکال دیا ایک ایسے فیصلے کے اوپر جس کے اوپر آپ کسی بھی بڑے لائر کو اٹھا لیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو ہے یہ فریولس تھا, یہ کیا کہتے ہیں اس طرح یہ کسی جگہ پہ ہولڈ نہیں ہو سکتا, اس کی جورسپروڈنس ٹھیک نہیں ہے. اس کے اوپر آپ نے وزیر اعظم کو نکال دیا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, ہم نے کہا جی مجھے کیوں نکالا والی بات کی. ہم نے پھر اس کے بعد اس کو پارٹی ہیڈ سے ہٹا دیا, اس کو کیا کہتے ہیں لائف وہ کر دیا. ابھی جب ہم قانون لے کے آئے ہیں ریٹروسپیکٹ والا تو وہ قانون معطل کر دیا. دیکھیں نا سہولت کاری ہے نا, رائٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس, رائٹ ہے, انہوں نے استعمال کیا, آپ کے پاس ہے, آپ استعمال کر لیں. سپریم کورٹ کے پاس جو بھی رائٹس ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے میں. اچھا بھائی صاحب ویسے آئین اور قانون کے دائرے سے باہر نکل کے یہ جو کام کرتے ہیں نا, 63A والا کام کر دیا, وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا ایک فریولس کیس کے اندر, یا یہ جو باقی جو آئین کو یہ اپنا یہ جو لا بنایا اس کو روک دیا, یہ رائٹ ان کے نہیں ہے. میری بات سنیں, اور کیا 15 میں سے 8 ججز کو انڈر فائر کیا ہوا, دباؤ نہیں ہے کیا آپ کا؟ اب چلیں مجھے بتائیں آج سے ہفتہ پہلے کیا ہے, مریم بی بی نے ججز کے اوپر بات نہیں کی. اچھا چلیں مزید چلیں, خواجہ آصف صاحب نے کیا شعلہ بیانی تھی. مجھے تو لگ رہا تھا کہ اگر تھوڑے سے جوان ہوتے یہ تو مار کٹائی پہ آ جائے. بھائی جب کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا, جب ہماری گورنمنٹ کو بھیجا تو ہم نے سنا, ہم نے اس کو ہمیں کہا ہمیں تسلیم نہیں ہے, ہمیں پسند نہیں ہے, جو بھی ہم نے کہا ہم چلے گئے, ہم چلے گئے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسمبلی میں جا رہے ہیں قانون سازی کریں گے,
رول آف جو بزنس ہے کورٹ جو جوڈیشری کے وہ اب ایک پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بنانا شروع کر دیا. واہ بھائی میری بات, پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا. نہیں قانون یہ کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کرنی پڑے گی 2/3 کی میجورٹی کے ساتھ. 184 کو جو یوز کر رہے ہیں نا وہ پاورز کس کی ہے؟ یہ بل ہے سر, وہ کر سکتے ہیں سر. اس کے لیے نیا بل نہیں دے سکتے, آپ کو قانون میں ترمیم کرنے, آپ کو اس میں ترمیم کرنی پڑے گی آئین میں.